تقریریں کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو، بھائی کو، محلے والوں کو سمجھاؤ کہ نشہ چھوڑ دیں، کوئی کتا گولی کھا رہا ہے، کوئی فلاں گولی کھا رہا ہے، تقریر کر لیں لمبی لمبی، جنت جہنم کا تذکرہ کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ فرق پڑانے کے لیے آپ ان کو چاہتے ہیں تو بچوں کی تربیت، ابھی بات سن رہے تھے نا کہ بچوں کی تربیت، تو بچوں کی تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، بزرگوں اور صالحین کے واقعات کو ان کو بچپن میں سنائیں۔ بچپن میں آپ تربیت کرتے نہیں ہیں، بڑے ہو جانے کے بعد کہتے ہو کہ نافرمان ہے، تو آپ نے سکھایا کیا؟ آپ نے خود دین سیکھا کیا؟ توحید جانی کیا؟ جب آپ نے خود نہیں سیکھا تو الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ آپ جیسے بے دین ہیں، جاہل ہیں، آپ کا بچہ عالم تھوڑی بن جائے گا، اس کے لیے آپ کو محنت خود کرنی پڑے گی، قربانی دینا پڑے گی۔ ابھی آپ نے سنا کہ علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑنا پڑے گا، اچھی صحبت اختیار کرنی ہوگی، اپنے بچوں پر نظر رکھنا ہوگی کہ موبائل کو کتنا وقت دے رہا ہے، مسجد میں کتنا ٹائم دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو بچے کو مسجد ساتھ لے کے جاؤ۔ آپ خود مسجد نہیں جاتے تو بچے کو کیا لے جائیں گے؟ تربیت کیسے کریں گے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ کہ ساری کامیابیاں، ساری جو اللہ نے اعلیٰ اعلیٰ نام دیا، ابھی آپ نے سنا کہ حنیف کہا، خلیل کہا، منیب کہا، اواہ کہا، یہ ان کے اوصاف اور ان کے جو ہے اخلاق و کردار اور زندگی کے مختلف پہلو پیش کرنے والے نام ہیں، اور ان کے مقام بلند کو بھی بتانے والی صفات ہیں۔ یہ مقام بلند کہاں کیسے ملا؟ یہ ایک جملہ یہاں دیکھیں اس آیت میں، اذ قال له ربه اسلم، جب بھی اللہ نے کہا اسلام لاؤ، یعنی فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی بات مانو، تب مان لیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ مانو تو کہیں ہمارے باپ دادا آڑے آتے ہیں، کہیں ہمارا مسلک آڑے آتا ہے، کہیں ہماری خواہشات نفس کے دل نہیں مانتا، کہیں فلاں اور فلاں، کہیں رواج، رسم و رواج، شادی بیاہ میں رسم و رواج حدیث رسول سے زیادہ مقدم ہے، باپ دادا کا پرمپرا اور جو روایات ہیں وہ ہمارے نزدیک دین کی تعلیمات کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ دین پر عمل کریں گے تو لوگ ٹوکیں گے، بولیں گے، لوگوں کا سننا گوارا نہیں ہے، لیکن اگر ہم دین کی مخالفت کرتے ہیں اللہ پکڑ کرے گا، یہ گوارا ہے۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے خود ساختہ بنا رکھی ہے سماج معاشرے دین کے نام پر، روایت کے نام پر، اور جب ان چیزوں کو ہم اختیار کرتے ہیں تو ملت ابراہیمی کو فنا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ جب دین آ گیا، دلیل آ گئی، علم آ گئی تو اسی کی اتباع کرنی چاہیے۔ باپ دادا کے طریقے کو ماننا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے طریقے پہ ہوتے۔ اکثریت کی بات اگر ماننا صحیح ہوتی کہ جو زیادہ تعداد والے ہیں ان کی بات صحیح ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام قوم میں اکیلے تھے، کیا ان کی بات صحیح تھی؟ جب ان کی صحیح تھی تو معلوم ہوا کہ اقلیت اکثریت تعداد کی بنیاد پر کسی بات کے صحیح غلط ہونے کا انحصار نہیں ہے، معلوم ہوا کہ دلیل کی بنیاد پر، جیسا کہ ابراہیم نے کہا میرے پاس علم ہے، میرے پاس دلیل ہے، دلیل کی بنیاد پر کسی کی بات کو مانا یا ٹھکرایا جائے گا۔ بات تھوڑی طویل ہو گئی، میں سمجھتا ہوں کہ شیخ عبدالحمید کا مدنی حفظہ اللہ کا خطاب جو ہے وہ کفایت کرتا ہے، اس خطاب کو سنبھالیے، محفوظ